بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت کو خاص دخل ہے۔ معیشت کی بہتری انسان کی سوچ میں بہتری لاتی ہے اور اس کی کارکردگی میں بہتری لاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے تمام مالی معاملات کو مستقل طور پر عبادت قرار دیا ہے۔ اب نظام معیشت کی بہتری میں خاص دخل زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے بے تحاشا فوائد ہیں، ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر 3 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا زکوٰۃ ادا کرنے والے کو خود ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا کہ اس شخص کے اندر مال کے حرص میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے وہ سارا کا سارا مال کے حرص کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فتنۃ امتی مال، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی کرپشن ہے، جتنا جھوٹ ہے، جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، جتنی نفرتیں اور حسد ہے، اور جتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہے، وہ زیادہ تر مال کے حرص کی وجہ سے ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے جو شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر مال کے حرص میں کمی واقع ہوتی ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مال محفوظ ہو جاتا ہے تمام جملہ آفات سے۔ دوسرے نمبر پہ معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ تمام کرائم جو غربت کی پیداوار ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر سے طبقاتی تقسیم میں جو ہے کمی واقع ہوتی ہے، اور جو طبقاتی کشمکش ہے اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک فرد کی مدد کر دیتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، اب آپ اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ چھوٹا موٹا کوئی کام دھندا کر کے، کوئی تجارت کر کے خود کو اچھی زندگی کی طرف، عزت کی زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا بڑا فائدہ ملک کو ہوتا ہے کہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ ایسے لوگ ہر شہر میں ملیں گے، بڑے شہروں میں تو بکثرت ہوں گے، جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بنتی ہے۔ اب اگر ہر وہ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا کہ پیسہ چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے بجائے تقسیم ہوگا اور سرکولیٹ ہوگا، اور تجارت کو فروغ ملے گا، اور ملک کا معاشی نظام خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے۔ جو تجارت بڑھے گی معاشی نظام خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ تقریباً 27 جگہ پر زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا۔ تو جیسے میں اور آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اسی طرح میں نے اور آپ نے اپنی زکوٰۃ کی فکر بھی کرنی ہے کہ اس کا فائدہ یا نقصان وہ صرف میری ذات تک متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر مجھ پہ بھی پڑ رہا ہے، میرے معاشرے پر، سوسائٹی پر بھی پڑ رہا ہے، اور پورا ملک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔